خوش ہو گیا کہ تمام مولویوں میں مجھ پر نگاہ پڑ گئی کہ مجھے اکیلا جب بلایا گیا تو میں بہت بڑا بتو خان ہوں، تو نے لاکھوں انسانوں کے لیے تو کیسے فیصلہ کرتا ہے؟ اس کو یہ تو بتا دے کہ ہم اپنے صفوں میں فاصلہ چھوڑ نہیں سکتے، ایک وہمی چیز ہے۔ مسجد تو شاہی خاندان تو مسجد تو کبھی بھی نہیں آیا سعودی والا، لیکن ان کے تقریباً 200 کے لگ بھگ کو کرونا لگا، وہ مسجد تو آتے ہی نہیں ہے، ان کو مسجد سے کیا پڑا ہے؟ اینما تکونوا یدرککم الموت، جہاں بھی تم بھاگو موت آئے گی، بیماری آئے گی، موت کے اسباب آئیں گے، جہاں بھی تم رہو۔ یہ فلسفہ آج تک میرے نالائق کے سمجھ میں نہیں آیا کہ جو کرونا گھر میں نہیں جا رہا وہ مسجد میں آ رہا ہے، سوائے اس مولوی کی عقل پر ماتم کرنے کے مجھے اور کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا۔ اس پر ماتم کرو کہ اس بدبخت نے کیسے ان کو یہ ہے کہ یہ سارے قرآن اور احادیث کو اس نے کیسے وہ فاصلہ رکھو۔ آج تک کسی اخبار میں پڑھا کہ بیوی سے بھی ذرا دور رہو؟ کس وزیر نے کہا ہے؟ عطا اللہ نیازی اگر آ جائے تو ہمارے وزیر اعظم سینہ ملائے، اور مولوی صاحب آ جائے تو وزیر اعظم کہتے ہیں یہ کوئی نہیں اپنا اس طرح کہتے کہ اس کو چھوؤ کسی طرح لیکن مجھ سے ہاتھ نہ ملاؤ۔ یہ وہ سڑے ہوئے انڈے ہیں، یہ وہ گندے دانے ہیں، یہ وہ سڑے ہوئے انار ہے جو ہمارے اس میں معاشرے میں گھس گئے، جن کو ہم نے اپنے سر کا تاج بنا دیا۔ حجاج بن یوسف نے کہا کہ کیا کروں؟ تو کچھ صوفی صاحب بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا کہ آسان طریقہ یہ ہے، یہ جو 40 بندے ہیں جو بددعا دیتے فوراً ٹھپ سے فوراً بددعاؤں کی لگ جاتی ہے، اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ ان کو حرام کھلاؤ، حرام حرام، پھر جتنے بھی یہ مولوی دعا کریں گے یہ صوفی آپ کو بددعا نہیں لگے گی۔ تو حجاج نے پھر اس کی بکریاں چھینی، ان کے پاس بادشاہوں کے پاس ہوتا ہی حرام ہے سارا، جیسے جھوٹ بول کر کے دھندا بنا کر کے ملک سے کہ اتنا کرونا آیا اتنا آیا، کہاں ہے؟ ٹھیک ہے چند لوگوں کو تو ہو گیا۔ شوگر میں روزانہ اس سے زیادہ مرتے، کینسر میں روزانہ اس سے زیادہ مرتے، ایکسیڈنٹ میں اس سے زیادہ مرتے، 2-3 مہینوں میں تیرے پاس مرے ہوئے کتنے لوگ ہیں؟ لیکن یہ جو کرونا ہے یہ تمام بیماریوں کا دولہا ہے، دولہا۔ یہ کینسر کو بھی یہ مقام اور یہ پروٹوکول نہیں ملا، یہ شوگر کو بھی یہ پروٹوکول نہیں ملا، یہ عزت جو ہے نا یہ کسی اور بیماری کو نہیں ملی، کرونا زندہ باد۔ تو حجاج کو کہا کہ حرام کھلاؤ، تو حجاج نے واہ واہ، اس نے دعوت کا اہتمام کیا، دعوت کا اہتمام کر کے اس میں بکری ذبح کیے اور سجی بنایا، بلوچی سجی، اور اللہ آپ کا بھلا کرے شنواری سجی، فلانے سجی بنا کر کے تختوں پہ رکھ دیا، اور بزرگوں کے بارے میں پتہ کیا کہ اللہ والے جن کی بددعا لگتی ہے وہ کہاں ہے، معلوم کیا فلان جگہ پہ، کہا کہ خادم چاہ رہا ہے کہ تمہاری زیارت ہو، خادم چاہ رہا ہے کہ آپ قدم بوسی فرمائیں، میرے ہاں آ جائے، مجھے خوشی ہوگی، میری سعادت ہوگی، میرے والدین کی نیک بختی ہوگی کہ تمہارے جیسے علامہ، تمہارے جیسے مفتی، تمہارے جیسے عارف باللہ، پیر طریقت، رہبر شریعت بدبخت جیسے تم لوگ آ جاؤ گے تو پھر آپ کو۔ اور بادشاہوں کے پاس آدمی جب جاتا ملا اس طرح ذلیل ہوتا ہے، وہ انہوں نے کہا واہ، گورنر عبد الملک ابن مروان کے گورنر ہمیں دعوت کر رہا ہے۔ صوفی صاحب دوڑا 40 بندے اس سے زیادہ، انہوں نے سجی مجی کھلایا، وہ بکریاں اس کی اپنی بھی نہیں تھی، وہ خرید کی بھی نہیں تھی، وہ دوسروں سے چھین کر کے سارا حرام تھا، ان کو کھلایا۔ جب صوفیوں نے جب مولوی سجی کھائے اور جب صوفی صاحب تبلیغی صاحب جب سجی کھائے اس کو اور کیا چاہیے، اور اس کو جب گورنر بلائے وہ بھی حجاج بن یوسف تو اس کو اور چاہیے کیا، واہ واہ دبا کر کے گیٹ پہ کھڑا ہو گیا، سب سے ہاتھ ملایا، مصافحہ کیا، اندر بھیجا، تشریف لے جائیں، آپ کی شان کے مطابق دعوت تو نہیں ہوئی ہے لیکن یہ کہ جو ہم غریبوں سے بن پایا وہ کر لیا، جاؤ۔ سب نے آ کر کے
کھا کر کے اس کے بعد جب واپس گیٹ پہ کھڑا ہو گیا، ہاتھ اس سے ملا رہے، اب واپس جا رہے ہیں، جب سب کو رخصت کیا تو اس کے بعد پھر ناچنے لگے، کہنے لگے کھٹیا کھیر سا ہو جمالو، کھٹیا کھیر سا ہو جمالو ہو جمالو۔ لوگوں نے کہا حجاج خیر تو ہے، کہنے لگے بس ان سے خطرہ تھا، ان سے خطرہ تھا، ان سے خطرہ تھا، اور ان الو کے پٹوں کو ایسا حرام کھلایا میں نے کہ اب جو چاہوں گا جو میں چاہوں گا وہی ہوگا، ملا کا کام نہیں ہوگا۔ ان کے جو بڑے بڑے مولوی تھے، بڑے بڑے صوفی تھے، ان کے جہنم میں نے پہنچایا، حرام پہنچایا۔ حرام خور جتنا بھی بد دعا کرے یا دعا کرے اس کی دعا نہیں لگے گی۔ میرے نبی نے فرمایا ماکلہ حرام وملبسہ حرام فانا یستجاب لہ، جس کا کھانا پینا حرام ہو وہ کچھ بھی کرے، گریہ وزاری کرے، اس کی دعا قبول نہیں ہوگی۔ ساتھ ہی اہتمام کرے رمضان میں، کسی کو افطار کرائیں تو حرام مال سے، اور خود افطار کرے، سحری کا کھانا تناول فرمائے، حرام نہیں حلال سے اس کا اہتمام کرے، حرام کسی کو یہ ہے کہ نہ کھلائے۔ بس انہوں نے کہا کہ یہ ہو گیا۔ آخر حجاج گاجر مولی کی طرح ان کو ذبح کرتے رہے، لیکن کسی صوفی کے بد دعا نہیں لگی۔ ایک جو دعوت پہ نہیں گیا تھا، سب کو سبحان اللہ، جو ایک دعوت پہ نہیں گیا تھا، ایک دعوت پہ نہیں گیا تھا، پتہ چل گیا کہ یہ ان کی دعوت پہ نہیں آیا، یہ اس کو مانتا بھی نہیں ہے۔ وہ میں آپ کو نام بتاتا ہوں، ہمارے ہاں جب ان کا نام آتا ہے نا، ہم کتابیں پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں۔ سعید بن جبیر کا جب نام آتا ہے، تابعی تھے، اور تابعی وہ ہوتا ہے کہ جنہوں نے نبی کے شاگردوں سے پڑھا ہو، نبی کے ساتھیوں کو دیکھا ہو، جنہوں نے ابو بکر عمر عثمان 1.25 لاکھ صحابہ کو جس نے دیکھا اس کو تابعی کہتے۔ تابعی تھے حضرت سعید بن جبیر، اور اتنے بڑے عالم تھے۔ امام احمد بن حنبل کہتے ہیں اللہ حجاج بن یوسف کے ہاتھ شل کر دے، اللہ حجاج بن یوسف کو تباہ کر دے، ہے خدا اس کو غارت کرے۔ اس ظالم نے، بدبخت نے اس ٹائم پہ سعید بن جبیر ہم سے چھینا جس موقع پر آسمان کو بھی سعید بن جبیر کی ضرورت تھی، زمین کو بھی ضرورت تھی، ایسے اتنے بڑے عالم کو ہم سے چھینا۔ سعید بن جبیر کو پیغام پہنچا کہ تو بچے گا نہیں، تو ایسے ظالموں کے خلاف بولتا ہے، تو بچے گا نہیں۔ سعید بن جبیر ہنسنے لگے، ہنس کر کے کہنے لگے یا اللہ اس نے پکا ارادہ کر دیا، یہ مجھے چھوڑے گا نہیں، تو ہی جانتا ہے مجھے کیا معلوم ہے، میں راضی ہوں، بچوں تب بھی راضی ہوں، اور مجھے شہید کرے تب بھی راضی، لیکن میری ایک دعا قبول کر لے اللہ، میری ایک دعا قبول کر لے۔ میں نے بکرے تو نہیں کھایا ہے، میں نے سجی تو نہیں کھائی اس کی، میری ایک دعا قبول کر لے۔ فرمایا کیا؟ فرمایا کہ ایک دعا ہے میرا رب، میری قتل کے بعد میرا قتل آخری قتل ہو، اس کے بعد اس کو توفیق نہیں دینا، اللہ ایسی بیماری میں اس کو مبتلا کر لے، آسمان بھی دیکھ لے، زمین بھی دیکھ لے۔ ہے سعید بن جبیر کو جب شہید کیا تو گلے میں اس کو کینسر لگا، کیڑا آ گیا، اور پھر یہ کہ کیمیکل میں مرچ میں دھاگا لگا کر کے اندر ڈالتے تھے، اور وہ کتے کی طرح سے اس کی آنکھیں نکلی ہوئی، اس دنیا سے اس قتل کے بعد کوئی قتل نہیں کر سکے۔ یہ حلال خور اور وہ حرام خور، ساتھی اس کا اہتمام کریں، ساتھی اس کا اہتمام کریں، کوشش کر لے، قرض بھی لے کسی سے۔ بعد میں یہ ہے کہ آپ اپنی حلال آمدنی سے اس کے قرض رمضان کے بعد اللہ آپ کو توفیق دے دیں، لیکن آپ کے افطار کے اندر، آپ کے سحری کے اندر، آپ کی دعاؤں کے اندر، آپ کے کپڑوں میں بھی یہ چیز نہ ہو، آپ کے کپڑوں میں بھی حرام کی ملاوٹ بھی نہ ہو۔ میں آپ سے کہہ رہا ہوں، میں خود محتاج ہوں، آپ سے کہہ رہا ہوں میرے لیے بھی دعا کریں۔ ہم لوگ مولوی لوگ، ہماری تقریریں ہوتی ہیں، محتاج ہم ہیں۔ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن، ظاہر ہے کہ اس مجلس کے اندر، بھری مجلس میں سارے بیکار تو نہیں، اچھے لوگ بھی ہیں، اللہ قیامت کے دن ہم سب کو محمد کے ساتھ اٹھائے صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء کی رفاقت نصیب فرمائے، آخرت کی رسوائی سے ہمیں بچائے، رمضان المبارک کے انوار اور برکات سے مجھے اور آپ کو استفادے کی توفیق عطا فرمائے۔ رمضان کا جو تقدس ہے اور جو اس کی عظمتوں کا تقاضا ہے، اللہ پاک ان عظمتوں کے، یہ ہے کہ ان تقاضوں کے مطابق اللہ تعالی مجھے اور آپ کو عمل کرنے